وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ آج بھارت کے حالات نے دو قومی نظریے کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں افکار صوفیہ کانفرنس سے خطاب میں وزیر مذہبی امور نے کہا کہ بھارت میں مسلمان ریاستی جبر کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم، بربریت، ریاستی جبر کا انتہا دیکھنے کو مل رہا ہے، تو آج میرا یقین مجدد کی اس سوچ اور فکر پر اور پختہ ہو گیا ہے، اور انہیں جو نظریہ دیا، جو سوچ دیا، اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تحریک کے شکل میں یہ کارنامہ سر انجام دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا خیال ٹھیک تھا۔ مجھے آج پاکستان کے وجود پر اور یقین جو ہے مستحکم ہو رہا ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار کو ہم دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ پاکستان کی بہترین کاوشوں کی وجہ سے کرونا وبا سے نمٹنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ساری دنیا کی اکانومیز بیٹھ گئیں، لیکن پاکستان اس اعتبار سے اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی کہ اس لینڈ آف اپرچونٹی میں امریکہ کے اندر تو لوگ لڑے اس بات پہ کہ روٹی نہیں مل رہی، برطانیہ کے اندر تو لوگ لڑے اس بات پہ کہ ان کو ٹوائلٹ پیپرز نہیں مل رہے، اور مغربی ملکوں میں فوڈ چین ٹوٹی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں، اور ہم سب کو کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کووڈ-19 کے باوجود کوئی اپنے گھر میں بھوکا نہیں سویا اور کسی کوچے میں کوئی بھوک سے نہیں مرا۔ لیکن یہ دو مجددین حضرات وہ مبارک شخصیات ہیں جنہوں نے دین اسلام کو یہاں پھیلانے کے لیے بھی کوشش فرمائی اور دین اسلام کو بچانے کے لیے بھی کوشش فرمائی۔ آج کی یہ تقریب انہی مبارک شخصیات سے ساتھ موسوم ہے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ اور قبلہ جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ اور قیوم زمانی امام ربانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ، جن کے آراس مبارکہ اور ایام ان دنوں کے اندر موجود ہیں، انہی سے آج کی یہ تقریب منسوب کی گئی ہے۔ اگرچہ صوفیاء کرام کی فکر کے حوالہ سے خالق کائنات نے ہمیں یہ حکم دیا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو یہ اہل اللہ جو معرفت الہی سے مستفید ہو جاتے ہیں اور جنہیں یہ مقام اور درجہ حاصل ہو جاتا ہے، ان کی فکر کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے انداز کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کا طریقہ مقبول ہو جاتا ہے، وہ اپنی منزل کو پا جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے عرفان کو پا جاتے ہیں اور مالک کی پہچان کو پا جاتے ہیں۔ تو جب وہ اپنی منزل میں کامیاب ہو گئے، ہمیں کامرانی چاہیے، ہمیں کامیابی چاہیے۔ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کامیاب لوگوں کے طریقے کی پیروی کی جائے، ان کے انداز کی پیروی کی جائے، ان کی فکر مبارک کی پیروی کی جائے۔ اور آج دیکھیں ہمارا پاکستانی معاشرہ کس انحطاط پذیری کا شکار ہے۔ بغض، عداوت، حسد، اناد ہمارے معاشرے کا بنیادی جز بن چکے ہیں۔ بدعہدی اور بدعنوانی یہ ہمارے معاشرے کا بنیادی حصہ بن چکا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، ہمیں حضرت امام ربانی رحمہ اللہ کی سوانح کو پڑھنا چاہیے۔ ایسے موقع پر ہمیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کے طریقے کی طرف نظر دوڑانی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ کے رنگ مبارک میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضور میاں شیر محمد شک پوری رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ اقدس میں کتنے ہی لوگ جایا کرتے تھے، آپ جو ہے ان لوگوں کی زندگی کی کیفیات کو بدل دیتے، ان کے انداز اور طریقے کو بدل دیتے، اور اس انداز میں ذکر الہی تلقین فرماتے کہ ان کی کیفیت تبدیل ہو کے رہ جاتی۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک ارادت مند نے عرض کیا، حضور بیٹا فتح محمد حافظ ہو گیا ہے، لیکن حافظ ہونے کے باوجود نماز کی پابندی نہیں کرتا،
تو आला हज़रत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शेखपुरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि बेटे को किसी वक्त ले आना। लेके हाजिर हुआ, अर्ज़ किया हुजूर फ़तेह मोहम्मद आ गया है। फरमाया फ़तेह मोहम्मद हाफ़िज़ कुरान हो और नमाज की अदायगी क्यों नहीं करते? अर्ज़ किया हुजूर दिल नहीं लगता। आला हज़रत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शेखपुरी रहमहुल्लाह आपने उंगली शहादत से तवज्जो फरमाई दिल की तरफ। फरमाया अब दिल लगा करेगा। वो दिन था जब वापस आया, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए गया, इशा की नमाज पढ़ के वापस लो।